بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 ربیع الاول تیسرے دولت والے ہفتے کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لینا، ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہو جاؤ گے۔ پورا سال خوشیوں سے بڑھ جائے گا، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ محتاجی ختم، غربت ختم، تنگ دستیاں ختم، بیماری ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم۔ تمام مسائل کا واحد حل صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو، جسے آپ نے 16 ربیع الاول ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو ربیع الاول کے پہلے عشرے میں رب کو راضی نہ کر سکے، جو 12 ربیع الاول کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، وہ آج 16 ربیع الاول دولت والے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ آج 50 لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ غیب سے رزق و دولت کا انتظام کرے گا، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہماری آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، تو آج یہ ایک تسبیح میرے کہنے پر پڑھو، بتائے گئے طریقے سے پڑھو، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 16 ربیع الاول دولت والے ہفتے کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لے اور منگتا بن کر، بکاڑی بن کر، فقیر بن کر مانگ لے۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بچے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہیں، تو آج 16 ربیع الاول ہفتے کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی رزق و دولت خود چل کر آئے گا۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا ہی کریم ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ ذات ہر وقت دینے کو تیار ہے۔ آج کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا واحد حل یہ ایک وظیفہ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال ارزانہ کی بنیاد پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں۔ آج 16 ربیع الاول ہفتے کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ تنگ دستی سے، غربت، فقر و فاقہ سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایک نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قہارو ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قہارو دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے محبت عقیدت سے پڑھنا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ صرف 11 بار یا قہارو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ آج ربیع الاول کی 16 تاریخ دولت کا وظیفہ اور دولت والی سورت ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بہنیں کہتی ہیں ہمارے گھر میں مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہمارے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔
آج اللہ سے اپنی پسند کا رزق و دولت اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھتے ہی رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان تھے، لوگ آپ کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، عرش پر بیٹھے رب کو حضور کے دل آزاری بالکل گوارا نہ گزری۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ آسمان سے فرشتہ آیا، اللہ کے حبیب کے حضور پیش ہو کر سورۃ کوثر کا نذرانہ پیش کیا اور فرمایا کہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ سورۃ کوثر آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، اور یہ کفار جو آپ کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے ہیں تو بہت برباد ہو جائیں گے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقیاں کامیابیاں چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، دکان پر گاہکوں کا رش چاہتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بہترین نوکری چاہتے ہیں، تو ربیع الاول کی 16 تاریخ دولت والے ہفتے کے دن سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھ کے دیکھیے گا، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورا سال رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہو؟ سورۃ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا یہ تیسرا وظیفہ خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آج آپ نے 100 دانے کی ایک تسبیح یا حی یا قیوم کی کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا کس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 100 دانے کی ایک پوری تسبیح کرنی ہے، 100 دانے کی ایک کمپلیٹ تسبیح کرنی ہے۔ یا حی یا قیوم بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، جس طرح طریقہ کار بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ آج چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج چوتھے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، توجہ کیجیے گا کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا۔ کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ترتیب کے ساتھ وظیفہ بتایا گیا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے رو کے گڑ گڑا کے لاڈ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو کہ 16 ربیع الاول ہفتے کے دن پڑھا جانا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔